داغ فراقت میں تو ہوا نہ صحیح ہو تو صحیح کب ہوا صحیح ہائے ہائے یار پا جنید بڑا دور چھوڑو پا جنید کو چھوڑو یہ مصرع کیا پڑھا تم نے کیوں یار پا جنید کو کیوں چھوڑ دے حد ہو گیا تمہارے والی اچھا یہ آپ نے کیا شعر مصرع کیا پڑھا ہے یار بات یہ ہے نہیں پہلے مصرع بتاؤ تو مصرع کیا ہے یار میں ویسے یہ داغ فراقت میں داغ فراقت میں تو ہوا نہ صحیح ہو تو صحیح تو نہ صحیح اور صحیح اور صحیح اور صحیح اور نہیں اور صحیح یار بڑا دور بدل گیا امان سے حیا شرم اور کلچر بڑا تبدیل ہو گیا کیا ہو ہائے 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 یار ایک دور ہوتا تھا کہ کوئی بندہ کہتا تھا نا کہ یار یہ اس سے یہ بات کرنا دوسرا کہتا تھا کہ تم خود کر لو تمہاری منگنی ہوئی ہے مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کی منگنی ہوئی ہے وہ آپس میں بات بھی نہیں کر سکتے اور اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ یار تو وہ پیچھے نہیں چھڑتا تیری وہ منگنی ہوئی مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح بہت میں اس وقت بالکل چھوٹا سا تھا گجرانوالہ میں ایک بڑے تگڑے بندے کے بیٹی کے ساتھ ایک سی ایس ایس افسر لڑکے نے کلیئر کیا سی ایس ایس امتحان اچھا لو جی جناب ان کی منگنی ہو گئی وہ بھائی صاحب ان دنوں لگے ہوئے تھے کہیں ادھر راول پنڈی سائڈ کی طرف وہ لاہور کہیں اپنے گھر آ رہے تھے رستے میں وہ گجرانوالے ان کے گھر ہے وہیں تھوڑی دیر کے لیے رک گئے میرے منگیتر کا گھر ہے لو جناب انہوں نے اس کی خاطر خدمت کی ان کو روٹی شوٹی کھلائی اس کے بعد جب وہ کھانا کھا کے وہ لنگیتر صاحب نکلے ہیں نا تو پیچھے سے بچی کے باپ نے ان کے گھر فون کر دیا کہ جی ہماری طرف سے منگنی ٹوٹ گئی ہے کیوں اس لیے صرف کہ یہ بچے کی منگنی ہوئی تھی صرف شادی نہیں ہوئی تھی اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ ہمارے گھر آئے میرا خیال ہے کہ اس رویے کو بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا لیکن اس بات میں تمہاری اس بات میں وزن موجود ہے کہ منگنی کو نکاح کے مترادف سمجھ لینا یہ ایک غلط رویہ ہے یار جس کسی گھر میں بچے کی منگنی ہو جاتی تھی اس گھر میں بچے کے سارے گھر والے جا سکتے تھے بچہ نہیں تھا جا سکتا اب صرف بچہ جاتا ہے اور گھر والے نہیں جاتے اللہ تیری خیر کرے یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ کیا کلچر بڑھتا جا رہا ہے انڈرسٹینڈنگ کے نام پر یہ سب کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں مطلب اگر کوئی اس طرف توجہ دلاتا ہے تو کہا جاتا ہے رجت پسندی کا شکار ہے لیکن بہرحال ہماری کچھ سوشل ویلیوز ہیں ان ویلیوز کا تو بہرحال خیال کرنا چاہیے اور یہ سب کچھ صرف یہی کہا جاتا ہے نا کہ جی لڑکے اور لڑکی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے اب ہمارا جو یہ ہمارے دوست ہیں وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ بعض دفعہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اوور انڈرسٹینڈنگ یعنی بعض غلط فہمیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لمبا جو یہ منگنی کا رشتہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بس منگنی کا صرف یہ ہوتا ہے کہ شادی کی تیاری کے لیے آپ کو وقت درکار ہے اور دونوں طرف سے ہاں ہو جاتی ہے ود ایکسکیوز میں یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے مذہب میں ہمارے کلچر میں بالکل یہ موجود ہے کہ دونوں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھیں ہاں بالکل جائز ہے اتنا بالکل اب ان کی رضامندی ہونی چاہیے بالکل انڈرسٹینڈنگ کہیں موجود نہیں ہے ہمارے یہ جو ایک انورٹڈ کاماز میں لفظ ہے انڈرسٹینڈنگ یہ بڑے ایک وسیع معنی ہے اس کے انڈرسٹینڈنگ سے کیا مراد ہے آپ کی میں سمجھتا ہوں وہ طریقہ بھی چلو غلط ہی ہوتا تھا کہ نہ بچی کو بچے کا پتہ ہے نہ لڑکے کو لڑکی کا پتہ ہے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں والدین نے بس شادی کرا دی ہے وہ بیچارے نے شادی کے بعد باہر گھونگھٹ اٹھایا ہے تو یا موجاں لگ گئی ہیں تو یا پھر فوجاں لگ گئی ہیں کیا مطلب اور میرا مطلب ہے کہ یا لڑکی بہت اچھی نکل آئی یا پھر بڑی ڈاڈی نکل آئی اچھا سر اکثر کیسز میں دیکھا جاتا ہے جو آج کل لوگ نارملی کہتے ہیں کہ جی لڑکا لڑکی کا ملنا یا ان کی فیملی کا ملنا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ دونوں فیملیز ایک دوسرے کو جان لیں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیں جبکہ میرے خیال سے اکثر اوقات یہ کیسز دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو بہت زیادہ کیا ملنا جلنا اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا یہ پیچیدگیاں پیدا کر دیتی ہے وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے پہلے طریقے کے مطابق یہ ہوتا تھا کہ یہ شادی کے بعد جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں غلطیاں ایک دوسرے میں نکل آتی تھی پر بندہ دونوں جی ایک دوسرے سے مینج کر لیتے تھے کہ یار چلو اب نبھانا ہے شادی ہو گئی ہے اور ایک دوسرے کی درستگی کرتے تھے اور وہ کافی ہو بھی جاتی تھی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے تھے کیونکہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اب دیکھیں نا شادی سے پہلے منگنی میں اگر آپ چھوٹی چھوٹی باریکیوں میں پڑ جائیں ایک دوسرے کی غلطیاں ڈھونڈنا شروع کر دیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ شادی تک آتے آتے منگنی ٹوٹ جاتی ہے اچھا اس بات کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ منگنی سے نکاح تک کا جو دورانیہ ہے اس دوران آپ ایک دوسرے کو جو سمجھتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہو سکتا ہے کہ جو افریقین ہیں وہ ایک دوسرے
دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوں, پوز کر رہے ہوں اپنے آپ کو. اللہ تیری خیر کرے. ہوتا ہی یہ ہے یار, جتنی دیر تک منگنی رہتی ہے نا, دونوں چیز ایک دوسرے کو بڑے ڈیسنٹ ہو کے مل رہے ہوتے ہیں. یہ تو شادی کے بعد بندہ فری ہوتا ہے, پھر کمیز اتار کے پرے رکھ کے تو بڑی کنگھی لے کے تو کمرے پہ خارج کر رہا ہوتا ہے. منگیتر دونوں تو ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو, تو اگر لنگیتر سے کوئی سالن نیچے گر جائے تو دوسرا کہتا ہے او نو پرابلم, کوئی بات نہیں اور منگوا لیتے ہیں. شادی کے بعد عورت کے ہاتھ سے گرے ہاں دہی والا پیالہ, بندہ فوراً کہتا پھٹے منہ تیرا, 2.5 گھنٹہ لا کے میں لے گیا سارا روڈ چھڑے دفعہ یا پر ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.